آج 10 ربیع الثانی ہے اور یہ وہ دن ہے جو حضرت سیدنا الشیخ قطب الاقطاب غوث الاغیاث سید السادات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے، اور اس کو عمومی طور پہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تصوف میں، طریقت میں، علم میں، زہد و اخلاص میں، تقوی و ورع میں بہت بڑا نام ہے، اور آپ نے جو احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا تو اس وجہ سے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے کہ دین کی مردہ قدروں کو آپ نے زندگی بخشی۔ بغداد جب انتہائی پسماندگی کی صورتحال میں تھا اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ یہاں دوبارہ بھی اسلام کی نہضت ہوگی، تو حضرت شیخ نے اپنے حلقہ ذکر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کی تطہیر کی اور اسلام کی تبلیغ کی۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم کی جو مجلس ہوتی اس میں 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 4000 لوگوں کو واصل باللہ کرتا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو کرامات کا باب ہے، اور ایک آپ کا کٹھن زندگی کا سفر ہے، گھر سے لے کر کے، بچپن سے لے کر کے حصول تعلیم اور بعد کے مشکل مراحل ہیں، اور ایک ہیں آپ کی تعلیمات جو آپ کی تصانیف کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ اللہ نے آپ کو وہ کمال دیے، کسی نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں، غوث اعظم ولیوں میں ممتاز ہیں۔ تو آپ کی تعلیمات ہمارے لیے روشن زندگی کی ضمانت ہیں۔ تصوف میں آپ کا قول معتبر اور حرف آخر ہے۔ تو آج دور موجود میں ہمیں آپ کی تعلیمات کو اختیار کر کے تصوف کے نظم کو اس پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے جو لاحہ عمل دیا وہ ہمارے لیے خض راہ ہے۔ تو بہت سارے امور میں آپ کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ دور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹے، اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دین کے بنیادی مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ضروریات دین کے عالم بھی نہیں ہیں، تفصیلات تو بعد کی بات ہیں، ضروریات دین کے بھی عالم نہیں ہیں، تو وہ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی عالی نسب گدیوں کے سجادہ نشینوں کا بھی حال ماڑا ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر جو خلافتیں بانٹی گئیں ریوڑیوں کی طرح، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ معیار طریقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہر لئیم رازدار دین شدے، اقبال نے کہا کہ ہر لئیم قسم کا شخص بھی دین کا رازدان بن کے بیٹھ گیا۔ کسی شخص کو راہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے، اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور و تدبر کرنا چاہیے، اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں، بدرجہ اتم نہ صحیح لیکن اس کا عکس اور سایہ ضرور دکھائی دے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے۔